وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کر خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے۔ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ گوشت جو ہے مختلف قسم کا دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، خواب کے اندر مختلف قسم کا گوشت دیکھنا، اس کی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری تعبیر بیان کی ہے، اور اسی طرح امام دانیال رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں۔ جس قدر انسان پختہ گوشت دیکھے خواب کے اندر، اسی قدر اس بندے کو اللہ رب العالمین مال اور نفع عطا کریں گے، جس کو وہ آسانی سے حاصل کر لے گا۔ مال اور نفع دو چیزیں اس بندے کو حاصل ہوگی، بڑی آسانی سے وہ اس کو حاصل کر لے گا۔ خواب کے اندر اس نے پختہ گوشت دیکھا۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے جسم کا گوشت جو ہے اس کو کھا رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا وہ کام آسان ہو جائے گا جس کے اندر وہ بندہ پشیمان اور پریشان ہے۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے جسم کا گوشت کھا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ تازہ گوشت کسی کو مار رہا ہے، خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرے گا۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ۔ اے لوگو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھائی بہن کا راز آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس راز کی بھی حفاظت کریں، کسی کے سامنے عیاں نہ کریں، کیونکہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے راز کو، کسی کے عیب کو پھیلاتا ہے، روز محشر اللہ رب العالمین اس بندے کو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین اس کے راز کو، اس کے پردے کو ظاہر کر دے گا اور لوگوں کو دکھا دے گا۔ تو اسی طرح قبر جو ہے، اس کے اندر جو مردے کو تکلیف ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، یہ بھی وہ سب اللہ دنیا میں نہیں سنواتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ سن لیتے کہ اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور اس کے یہ گناہ تھے اور گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہوتا ہے، تو بیٹا کیا سوچتا اپنے باپ کے متعلق؟ میرا باپ ایسا تھا دنیا کے اندر، وہ تو بہت نیک تھا ہمارے سامنے، اور جب وہ خفیہ جاتا تھا تو ایسے ایسے اللہ نے پردہ ہی ایسا رکھ دیا کہ چیخیں اور اس کی آوازیں دنیا کو نہیں سنائی۔ اس لیے اگر گراہٹ سے پہلے توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اسی طرح دوسرے بھائی بہن کا پردہ بھی رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ قاری صاحب ہمیں گوشت کی تعبیر بتا رہے تھے، ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ قاری صاحب کا نمبر مینشن ہے، آپ ضرور کانٹیکٹ کریں اور پھر قاری صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔